اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کے کچھ خاص فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے، جن میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے، بصیرت، روشنی، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اصول اور کلیات سمجھا دیے گئے دین کے کہ وہ ذہن میں ہوں تو کوئی دجال فریب نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا جب فتنہ ظہور کرے گا تو اس وقت جو لوگ سورہ کہف پڑھنے والے ہوں گے یہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ اب دجال کے بارے میں احادیث میں جو کوئی بیان ہوا وہ بہت سائنٹیفک ترقی کا دور ہوگا۔ مردہ جو ہے نا کاٹ کر آدمی کو دو ٹکڑے زندہ کر دے گا، یہ کوئی خدائی نہیں ہوگی، سائنس اتنی ترقی کر دے گی۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی تدبیریں ہاتھ آ جائیں، مصنوعی بارشیں برسا دے گا، زمین اچھی بلی ہوگی، وہاں کے لوگ نہیں مانیں گے، بنجر ہو جائے گی، ایسی سپرے ہوگی، تباہ ہو جائے گا علاقہ۔ تو ایسا دور جو ہے مادیت کی معراج، آنکھیں جو ہیں چندھا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کام، تو وہاں صرف یہ سورہ کہف بچائے گی، کیونکہ سورۃ الکہف مادیت اور غیب کی جنگ ہے۔ جو لوگ صرف سین دنیا کو مانتے ہیں نا، جو آنکھوں سے دکھائی دیتی کہ بس یہی جہان ہے جی، جو نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، نہ کوئی خدا نہ کوئی آخرت، ان کا علاج ہے کہ نہیں بے وقوف ہو، یہ جو نظر آتی ہے چیز یہ تو بہت چھوٹی، اس کے پیچھے جو دنیا نا اس سے بہت بڑی اور لمبی چوڑی غیب کا عالم جو ان سین ورلڈ، اس پر ایمان۔ اس لیے اس میں تینوں واقعے جو بیان ہوئے ہیں، اصحاب الکہف کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، ذوالقرنین کا، تینوں دیکھیں مادیت سے جنگ ہے ایمان کی۔ ایک طرف مادیت ہے کہ بظاہر تو آدمی اتنے سال سویا رہا ہے اور پیچھے بے ایمان لگے ہوئے ہیں کہ ان کو سنسار کر دینا، یہ کیوں اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کہتا کوئی پرواہ نہیں، وہ غار میں جا سوئے میرے توکل پر، کیسے سامان کر دیے، ان کے لیے وہ ریسٹ ہاؤس بنا دیا، ہوا آتی تھی ایک طرف سے گزر جاتی تھی، دھوپ پڑتی کوئی نہیں تھی، کتا دروازے میں بیٹھا ہوا تھا نگرانی کے لیے، میں ان کے پہلو بدلتا تھا گل نہ جائیں، یعنی اللہ ان لوگوں کا مددگار ہو جائے، بظاہر اٹھ ہے، اتنی مدد کھانے کی پینے کے بغیر بچے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ پیغمبر نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، یہ آدمی قتل کر دیا بے گناہ، دیوار بنانے لگا، انہوں نے تو ہمیں روٹی نہیں دی، اور یہ کشتی توڑ دی۔ بعد میں سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور راز یہ ہے، یعنی عالم غیب پر ایمان، پیچھے ہے دنیا ایک۔ اور اسی طرح ذوالقرنین کا بیان کیا کہ وہ مشرق مغرب میں گیا، شمال میں گیا، اتنا اقتدار تھا، مگر اللہ کے سامنے اتنا جھکا ہوا تھا، مادی دنیا کا پرستار نہیں تھا، سارے اسباب اس کے پاس تھے، مگر وہ یہی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں دوں، ایک عادل اور متقی حکمران۔ اس لیے سورہ کہف جو ہے نا، آپ نے اگر فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھو تو اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے، یوں ہی نہیں کہہ دیا، پڑھو گے اور غور کرو گے تو بالکل ایسے آدمی کو ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ آج کے فتنے جتنے ہیں نا، یہ دانشور بکواس کرتے اور ٹی وی اور میڈیا جو ہے کیا جائے، سب کا اس کے میں علاج ہے، اس زہر کیا تریاق ہے یہ۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور نہیں تو ابتدائی جو ہے نا آیتیں 3 اور کسی روایت میں 10 آتا ہے اور آخری بھی 10، یہی پڑھ لیا کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے